اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ معوذتین یا معوذات کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا وظیفہ جنات سے حفاظت، آسیب زدہ اشیاء سے حفاظت اور مختلف قسم کے شیاطین سے شخص سے بچنے کا ایک بہترین آزمودہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات شروع ہو جائے تو اپنی اولادوں کو باہر جانے سے روکو، کیونکہ شیاطین اس وقت منتشر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب تھوڑی سی رات گزر جائے تو پھر تب اپنے بچوں کو باہر نکلنے دو۔ عین رات کے شروع ہوتے وقت بچوں کو باہر نہ چھوڑو، اپنے دروازوں کو بند کر دو اور اللہ کا ذکر شروع کر دو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھو، کیونکہ شیاطین ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتے، اور اپنے مشک کا جس میں پانی وغیرہ بھرا ہوا ہے اس کا منہ باندھ دو، یعنی اس کے اوپر ڈھکن لگا لو اور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ننگا نہ چھوڑو، یہاں تک کہ جب سونے کا وقت ہو جائے تو سوتے وقت چراغ بھی بجھا لیا کرو، کیونکہ یہ جو چراغ ہے، چراغ کے بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی نقصان کا اندیشہ جو ہوتا ہے وہ تلف ہو جائے۔ تو ان تمام اعمال کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ شیاطین مغرب کے وقت جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس وقت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ رات والے فرشتے آ جاتے ہیں اور دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اوپر آسمانوں پہ، یہاں تک کہ صبح کے وقت جب صبح والے فرشتے آتے ہیں تو تب یہ رات والے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ عین فرشتوں کی تبدیلی کا وقت بھی ہے، اور اسی وقت جو شیاطین ہیں فرشتوں سے اشیاء چھپنے کے لیے اور دن بھر ادھر ادھر گھومنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، تو یہ احتیاطیں برتا کرو۔ تبدیلی کے اس وقت میں شیاطین آپ کے بچوں پر، آپ کی بچیوں پر، اور جو کھلے ہوئے بال ہیں عورتیں یا بچیاں ہیں ان کے اوپر زیادہ اثر کرتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق یہاں تک اثر ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ اثر شیاطین کا یہ جو اثر ہے یہ سخت بیماری کی صورت میں بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ جو اثر ہے آسیب یا شیاطین یا جنات کا جو اثر ہے یہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مغرب کے وقت احتیاط کرتے ہوئے مطلوبہ تعلیمات جو ہیں، جو کہ اس حدیث میں حدیث جابر سے روایت ہیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ تو احتیاطی تدابیر تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ ہے آسیب زدہ اشیاء سے بچنے کا، شیاطین کے اثرات سے بچنے کا، وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق، جو کہ حدیث عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان سے بھی روایت ہے، اور ایک دو صحابہ کرام سے بھی روایت ہے صحیح حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین سے بچنے، جنات سے بچنے اور جو ہے جادوئی اشیاء سے بچنے کا وظیفہ بتایا، اور یہ تعلیم دی کہ آپ جب رات کو سوئیں یا دن کو جب آپ کو پتہ ہو کہ جو ہے چیز کا اثر شو ہو رہا ہے، اثر ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھیں، اس عمل کے شروع میں درود شریف پڑھیں، پھر معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، یا معوذات پڑھیں، یعنی کہ ساتھ قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیں اور قل یا ایھا الکافرون بھی ہو سکے تو پڑھ لیں۔ تو یہ 2 یا 4 صورتیں یہ پڑھیں، اول آخر درود شریف آپ پڑھیں 7 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مار کر اپنے بچوں کو بھی پلائیں اور خود بھی اس پانی کو استعمال کریں،
اس عمل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر جنات کا یا آج سے زیادہ اشیاء کا اثر نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تھے تو وہ یہ دو صورتیں یعنی معوذتین میں سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو دو صورتیں ہیں یہ پڑھتے تھے اور ساتھ آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد وہ جسم پر میرے جسم مبارک پر پھون مار دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ان کے جسم مبارک پر جہاں تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو میں ان کے جسم مبارک پر اس کا ہاتھ پھیر دیتی تھی تاکہ اس صورت کا اثر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں تک چلا جائے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ آزمودہ وظیفہ بھی ہے، اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، انتہائی آسان وظیفہ ہے، ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت آپ معوذتین پڑھ کے پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، اور اس طرح پھون مار کر بھی جنات کے اثر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے والے افعال ہیں ان میں شریعت مطہرہ کی پابندی، اوامر کے اوپر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، خیر کے اوپر عمل کرنا اور شر سے بچنا، اور شر کی جگہ سے اپنے آپ کو دور کرنا اور شر کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ تمام وہ افعال ہیں جن افعال کی برکت سے ہماری زندگیاں جنت بن سکتی ہیں، ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کو فائدہ دے رہے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے وظائف آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔